بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والا منگل بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور خطرناک ہونے والا ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 8ویں بار اڈیالہ جیل پہنچے۔ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی۔ 18 گھنٹوں تک انہوں نے احتجاج کیا، دھرنے پہ بیٹھے رہے، لوگوں کی بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو ملی، اور صبح ہوتے ہی وہ ہائی کورٹ پہنچے چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے لیے، جنہوں نے یہ آرڈرز دیے تھے کہ عمران خان صاحب کی فیملی، وکلاء اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اجازت دی جائے ملنے کی۔ اس ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ کل 8ویں بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جیل پہنچے اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 18 گھنٹوں تک یہ احتجاج چلا، اور جیسے ہی وہ ہائی کورٹ گئے وہاں بھی پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ جنہوں نے یہ آرڈرز دیے تھے، آج سے 1 مہینہ پہلے 3 رکنی بینچ نے یہ اعلان کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی فیملی، وکلاء اور وزیر اعلیٰ کو اجازت دی جائے۔ جیل سپریڈنٹ بھی موجود تھے، پی ٹی آئی کی ساری قیادت بھی اس سماعت میں موجود تھی، اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی۔ اب 1 مہینہ ہو گیا ہے، عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دے رہے، نہ وکلاء کو ملنے دے رہے ہیں، نہ سی ایم کے پی کے کو۔ مطلب اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ قانون کی کوئی عزت ہے۔ 1 مہینے سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی تو اس طرح کی افواہیں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے، ہمارا میڈیا پتہ نہیں کہاں سویا ہوا ہے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا ابھی اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور وہ کوریج دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب زندہ بھی ہیں، یعنی اس حوالے سے مختلف طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان کی بہنوں نے بھی انٹرنیشنل میڈیا سے رجوع کیا ہے، اور یو این کا رد عمل بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے، وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گی کہ کس طرح پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ آپ ایک مجرم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کبھی بھی نہیں کر سکتے، چاہے اس نے کتنا ہی بڑا جرم کیا ہو۔ اور عطا تارڑ اس کا بیان آیا ہے سامنے، اتنا کوئی گھٹیا قسم کا انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملنا اور جس طرح کی ان سے رہنمائی لینا یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ ان پر کیسز چل رہے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ 53,000 ارب روپے کی کرپشن کی ہے آپ کی پارٹی نے ان 3 سالوں کے اندر۔ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے ہمارا میڈیا بالکل بھونک ہی نہیں رہا، نہ ہمارے میڈیا کو کوئی رد عمل آ رہا ہے۔ مریم نواز برازیل گئی ہیں، وہاں انہوں نے سرجریز کروائی ہیں۔ جاپان گئی ہیں، بغیر کسی گورنمنٹ آفیشیل سے ملے بغیر وہ آئی ہیں وہاں سے، صرف سرجری کروانے گئی تھی، وہاں گھومنے پھرنے گئی تھیں۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے بھی کیے انہوں نے، اس حوالے سے کوئی سوال بھی نہیں اٹھا رہا۔ عمران خان صاحب جو کیسز چل رہے ہیں کہ عدت نکاح والا جو کیس ہے، گھٹیا قسم کے کیسز میں کہہ رہا ہوں وہ کر رہے ہیں، گھڑی چوری کا کیس، پھر القادر ٹرسٹ کا کیس، جو کیسز بنتے ہی نہیں ہیں۔ 300 سے زائد کیسز چل رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب پر، اور 1 مہینہ ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ کس طرح کی خوراک دی جاتی ہے، اور ایک رپورٹ آئی ہے آئی جی کی، وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اندر بڑی لگژری لائف ہم نے دی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 1 بار بشرا بی بی سے بھی ملاقات کرنے کی اجازت ہے، اور ہفتے میں 1 بار کھانا بھی باہر سے آرڈر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف وہ بتاتے ہیں، اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمیں وہ دکھاتے کہ انہوں عمران خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں دیتے، نہ پی ٹی آئی کی قیادت کو، نہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو، اور نہ وکلاء کو، مطلب کسی کو بھی ملنے نہیں دے رہے۔ اب لوگوں کو بڑا پھر کنسرن ہے کہ عمران خان صاحب زندہ بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ افغانستان ٹائم نے جو رپورٹ شائع کی تھی، اس کے بعد انڈین میڈیا اس وقت مطلب پاگل ہوا پڑا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کو کوریج دے رہے ہیں۔ ایک پاکستانی میڈیا ہے جو بالکل سویا ہوا ہے، کسی قسم کی کوئی نہ ان کی طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں، نہ کوئی واضح پیغام آ رہا ہے، اور ملنے کیوں نہیں دے رہی ہے۔ کورٹس کے آرڈرز مطلب موجود ہیں ان کے پاس ہماری، اور جس طرح کی مطلب گھٹیا قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور جو کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ اس قدر گھٹیا قسم کے انسان ہیں۔ اور میر مرتضیٰ کی جو بیٹی ہیں فاطمہ بھٹو، انہوں نے ایک بڑا ہی پازیٹیو ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو سرو کیا ہے، وہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، اور اس طرح کا سلوک کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو ملنے دینا چاہیے ان کی فیملی کے ساتھ۔ اب اگلا پلان سہیل آفریدی کا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر قانونی حربہ انہوں نے استعمال کر لیا ہے، ہر قانونی طریقہ انہوں نے استعمال کر لیا ہے۔ 18 گھنٹوں تک انہوں نے احتجاج کیا، اس کے باوجود نہیں ملنے دے رہے۔ اب سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، آئی تھنک کے پی کے کو مکمل طور پر جام کرنا چاہیے، مکمل طور پر بند کرنا چاہیے، کیونکہ اب بہت ہو چکا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھی، کسی نے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو، آپ اس طرح کا سلوک اس کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی فیملی کو نہیں ملنے دے رہے۔ آپ نے بہرحال ترمیم منظور کروانی تھی، وہ آپ نے کروا لی، ہم پھر بھی کچھ نہیں بولے، حالانکہ ہمیں غیرت کھانی چاہیے تھی، پاکستان کی عوام کو باہر نکلنا چاہیے تھا کہ ہم اس آئینی ترمیم کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ آئین میں آپ جس طرح بھی کہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔
لیکن ہماری پتہ نہیں عوام کہاں سوئی ہوئی ہے، عوام باہر نکل ہی نہیں رہی ہے، پنجابی بھی سوئے ہوئے ہیں، KPK والے بھی سوئے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باہر نکلیں، کیونکہ اٹس بین مور دین اے منتھ عمران خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ انڈین میڈیا اور مختلف طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور کل جو وفاقی وزیر ہیں فضل طارق چودھری، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب زندہ ہیں۔ بہرحال ان کی کیا اوقات ہے، اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیونکہ PTI کے جو کارکن ہیں وہ اتنی آسانی سے یقین نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب زندہ ہیں یا نہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کو صحت والی زندگی دے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، اور جلد سے جلد وہ جیل سے باہر نکلیں۔ لیکن جس طرح کے اس وقت حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور ابھی تک آپ کو بتاتا چلوں کہ نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں جوتے پالیسی ہے شہباز شریف، وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے گئے ہیں لنڈن، کس طرح کی صورتحال رہی ہوگی، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ملا۔ اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے نوٹیفیکیشن کے بیچ میں، تو فیلڈ مارشل آج شام کو ان کو اللہ حافظ کہہ دیا جائے گا اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو۔ بہرحال یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں، یہاں پر ساری چیزیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ہی ہوتی ہیں، اور وہ جس طرح چاہیں گی اسی طرح کے فیصلے ہوں گے۔ اس طرح کی کوششیں نواز شریف نے بھی کی تھیں پاس میں جنرل مشرف کو ہٹانے کی، لیکن اس کے بعد خود وہ 13 سال تک پاکستان کی سیاست سے باہر چلے گئے تھے۔ تو یہ چیزیں صرف کہنے کی ہیں۔ بہرحال فیلڈ مارشل کو استثنا مل گیا ہے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز بھی وہ بن گئے ہیں، مبارک ہوں انہیں بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صورتحال ہے، آنے والا منگل جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور لوگ اس بار آل آؤٹ جائیں گے، اور اس بار ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب آ سکتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا مطالبہ صاف تھا، عمران خان کی بہنوں نے بھی کہا اگر ملاقات کرنے دیتے ہیں تو چلے ہم اگلے ہفتے آ جائیں گے۔ علیمہ خان نے آج ماریو نیفل کو انٹرویو بھی دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں کہ مطلب ہے کہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے، اور جس طرح کی بھی صورتحال ہے اس وقت ملک میں، تو یہ ساری چیزیں رکھی ہیں انہوں نے سامنے۔ انڈین میڈیا بھی کوریج دے رہا ہے، انٹرنیشنل میں ہمارے جو میڈیا وہ بالکل سویا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا بھی، نہ کوئی معلومات ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں یہ، اور جس طرح کے بیانیے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے، وہ انتہائی درجے کے گھٹیا ہیں۔ اور میں کہتا ہوں عطا تارڑ کو کچھ کتابیں پڑھ لینی چاہیے، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو وکیل ہیں، لیکن ان کی بالکل بھی کوئی نالج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، اور جس طرح کی مطلب نہ ان کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی لاجک ہے، نہ کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی جب آپ بیان دیں گے، اور یہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں، مجھے لگتا ہے انہیں کچھ کتابیں پڑھنی چاہیے، کچھ پڑھ لینا چاہیے، اور اس طرح کی گھٹیا اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، یہ ان کا کیلیبر ہے۔ اس سے پہلے بھی مطلب ایک آئین کی کتاب لے کے اور جس طرح کا گیسچر وہ دکھا رہے تھے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔